مہمانوں میں سے خاص مہمان غفار چودھری صاحب نائب صدر تحریک کشمیر برطانیہ، ان کو کیا کہوں گے، وہ سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور نئی صورتحال اور برطانیہ میں ہونے والی جو وہاں جدوجہد ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ جناب غفار چودھری صاحب نائب امیر صدر تحریک برطانیہ کشمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو میرا اور آپ کا مالک ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑوں درود و سلام۔ آج کی محفل کو جس خوبصورت انداز میں انعام بھائی اور آپ کی ٹیم نے، فاروق شاہد بھائی اور آپ کی ٹیم نے قائد تحریک کشمیر برطانیہ کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، میں دلی طور پر آپ کا مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس خوبصورت انداز میں ہمارا استقبال کیا اور اس خوبصورت انداز میں اس پنڈال کو سجایا، میں دلی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ اس پر حبیب الرحمان افاقی بھائی، محترم جہانگیر صاحب، آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی یہ کوششیں اور کاوشیں جو کشمیر کے حوالے سے ہیں، یہ ایک دن انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں تاریخ کشمیر برطانیہ کا، اس لیے کہ میری قیادت میں آپ سے مخاطب ہونا ہے، وہی آپ سے باتیں کریں گے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض کا یہ تجسس رہتا ہے کہ آخر میں یہ تاریخ کشمیر برطانیہ ہے کیا۔ یہ 1985 کی بات ہے کہ کشمیر کے زعماء نے، کشمیر کے وہ لوگ جو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کا معاملہ چونکہ یہ انگلینڈ کا یا برطانیہ کا پیدا کرتا ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل آؤٹ لک چاہیے۔ تو وہاں پر 1985 جولائی 1985 میں تحریک کشمیر برطانیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک نان پولیٹیکل فورم اس حوالے سے کہ جتنے بھی لوگ کشمیری جدوجہد کے حوالے سے اس کے اندر شمولیت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو ہمیشہ اوپن رکھا ہے۔ کیانی صاحب آپ سے بات کریں گے، جب بھی انٹرنیشنل دنیا سے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، یہ فورم سب کے لیے اوپن ہے۔ کشمیر کے لیے سنگل ایسا فورم ہے جو کہ خالی کشمیر کی بات کرتا ہے، اس کو انٹرنیشنل انداز سے کرنا ہے، اس تاریخ کے محرکات کیا ہیں، اس حوالے سے۔ تو گزشتہ 5-10 سالوں کے اندر سنس کیانی صاحب نے اس کا تاریخی قیادت کو سنبھالا ہے، ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر اور پھر یورپ کے اندر جس انداز میں تاریخی کشمیر نے اپنی اٹھان لی ہے، یقینی طور پر برطانیہ کے اندر اس سے پہلے کشمیر کے معاملے کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا۔ اس لیے تاریخ کشمیر کے اس ثبوت کو جناب فہیم کیانی صاحب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، چونکہ میرا اس علاقے سے تعلق بھی ہے جڑوئی سے، تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی کاوشیں انشاءاللہ وہاں پر جہاں کشمیریوں کو منظم کر رہی ہیں، کشمیری ڈائسپورا کو منظم کر رہی ہیں، وہیں پر یہ ایک امید کی کرن پیدا کر رہی ہیں کشمیر کی اس ویلی کے ساتھ بھی اور یہاں پر۔ تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر اب کشمیر کا معاملہ آپ کی وہاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک عام بات ہے کہ وہاں کے ایم پی کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ کشمیر کے حوالے سے یہاں پر کھڑے ہوئے۔ مودی کی جب آمد وہاں پر ہوتی ہے تو ہم نے انتہائی زبردست طریقے سے ایک ریزلٹمنٹ پیش کی ہے۔ بی بی سی کے جو صحافی ہیں انہوں نے کشمیر کے اوپر سوالات کیے، اس کے جوابات نہیں تھے، ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ یورپین پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اس قیادت نے کشمیر کے معاملے کو برملا انداز میں پیش کیا، پھر پورے یورپ کے اندر ابھی ہمارا سیٹ اپ موجود ہے۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سارا اپنا کام نہیں کیا ہے، ہم 5% کام کر پائے، لیکن میں آپ سے کچھ باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ریئلسٹ ہونا ہے، ہمیں ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھنا ہے، ہم نوحہ نہیں کر سکتے، ہم زیادہ آپ شکست خوردہ لوگوں کی طرح بات نہیں کر سکتے۔ آپ کی آزادی کے اندر جان ہے، آپ کی تاریخ کے اندر جان ہے،
آپ کا جو دنیا کے اندر سٹیٹس ہے اس کے اندر ایک جان ہے، لیکن جو انفارچونیٹ سچویشن ہے 2019 ہے اور آج بھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں کوئی ڈائریکشن محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ عمران صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں، میں اسی والے سے 4-5 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق آپ سے ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو تحریک نہیں اٹھے گی۔ آپ کوئٹہ کے لوگوں نے حقیقی طور پر بہت قربانیاں دی، ہمیں احساس ہے، آپ نے اپنے کندھوں پر جنازے اٹھائے۔ آپ آج بھی اپنے ان شہیدوں کے جب گھروں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے، آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اصل قربانی آپ نے دی، ہم تو آپ کی قربانیوں کی بنیاد بنا کر وہاں پر آپ کا کیس پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ریئلسٹکلی چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ نمبر 1 جو سب سے بنیادی بات ہے، آپ کا انٹلیکچوئل اور آپ کا ڈپلومیٹک فرنٹ بالکل فیل ہو چکا ہے۔ ہمارا انٹلیکچوئل ڈبیٹ ختم ہو چکا ہے، آپ اپنے نیریٹو کو پیش ہی نہیں کر پا رہے، ہم کنفیوز ہیں، ہم حقیقی طور پر کنفیوز ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت رولا شور کرتا ہے تو جماعت اسلامی کرتی ہے، ان کے ورکرز کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا کرنٹ ہے جو کہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، لیکن جنرلی جو آپ کا پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں مایوسی ہے، کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے۔ یعنی جس بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بیس کم تھا، اس کو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کے ساتھ، ڈپلومیسی کے ساتھ، پولیٹیکل نیگوشیشن کے ساتھ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔ لیکن آپ کی جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کی ایکویشن ہی رانگ ہے، اس کی مساوات ہی رانگ ہے۔ اس بنیاد پر ہم کشمیر کی آزادی کے قریب تک نہیں جا سکتے۔ Where is democracy in this part of the world؟ آپ کے جو سیاسی سٹرکچر ہے اس کی بنیاد پر آپ کو آزادی نہیں مل سکتی۔ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ This is a absolutely flawful ڈیزائن جو ہے آپ کی گورنمنٹ کا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جس oppression کے اندر ہم رہ رہے ہیں، and I mean the word oppression، جس ظلم کے اندر آپ رہ رہے ہو، جس سیاسی نظام کے اندر آپ رہ رہے ہو، آپ کو اٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا بیس کیمپ ہے۔ آپ سو جاؤ گے تو آپ کی آزادی نہیں جل سکتی، آپ کی تاریخ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لہٰذا آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کشمیر کے معاملے کو پرائرٹی بنائیں۔ ہماری لیڈرشپ نے کیا کام کیا ہے، پوچھئے ان سے کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ جی یہ کون سی پالیسی ہے جس کی بنیاد پر ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کی جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، 3 بڑی جماعتیں ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ فہیم کیانی سب خوبصورت باتیں کریں گے، مجھے تھوڑی سخت باتیں کرنے دیجیے، اس لیے کہ جو آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ پھانچ ہو چکا ہے۔ اگر پولیٹیکل سیٹ اپ اس کشمیر کی آزادی کو آن نہیں کرے گا تو کشمیر کی آزادی تک بڑھنے میں ہمیں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اس طرف قربانیاں دی جا رہی ہیں، زبردست قسم کا نیریٹو ہے، ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گیپ ہے، انٹلیکچوئل گیپ۔ یعنی وہاں کی قیادت سے آپ بات کرو تو ٹیبل ٹاک پر ہو تو انڈیا کو سرنگو کروا دیں، لیکن آپ کی لیڈرشپ کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، کنفیوز نیریٹو ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے عوام الناس ہے وہ ایک کنفیوز نیریٹو کے اوپر ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آزادی کہاں ہے، رقبہ کیا ہے، حدود دربہ کیا ہے، ڈیموگرافی کیا ہے۔ وی آر کنفیوز۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمیں اپنے انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنے ڈپلومیسی کو اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کو بڑھانا ہے۔ اگر یہ نہیں بڑھے گا تو یہ ایک رکاوٹ ہے جو کہ تاریخ آزادی کشمیر کے لیے کھڑی رہے گی۔ نمبر 2، انڈین جو رویہ ہے is very cold. The attitude is terrible. وہ آپ کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو فورس تسلیم نہیں کرتے، اور اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی نیریٹو بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں۔ یہ انڈین ہٹ گرمی ہے، اس کا توڑ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں ریئلسٹک بات کرنا ہوگی کہ اس کو توڑ کیسے کیا جائے۔
ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے 70 سال کے بعد، 70 سال کے بعد یہ رپورٹ آئی ہے. دس از ون آف دا موسٹ انکریڈیبل رپورٹ جو ہے. یٹ اگین پاکستانی پالیٹکس، آزاد کشمیر کی پالیٹکس اس کے اوپر سوئی ہوئی ہے. اس کو دنیا کے اندر نہیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری دی ہوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی ون آف دا موسٹ کریڈیبل انسٹیٹیوشن کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم اپنا کیس دنیا کو سامنے پیش نہیں کر پائے. انڈیا کی ہر درمی کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کیا کہ ہماری جو پولیٹیکل کیپیبلٹی ہے اس کے اندر یہ انگیجمنٹ موجود ہے کہ وہ اس توڑ کو، اس کا توڑ نکال سکے. اینڈ سو فار لیٹ می سے دس ٹو یو، وی ہیو ناٹ گاٹ اینی تھنگ ٹو پریزنٹ. ہمارا کیس مضبوط ہے، ہماری پریزنٹیشن ویک ہے. اس لیے آپ نوجوانوں سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ کچھ کرے گی. کھوریٹا کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں. آپ کے لوگ، آپ کے اندر سے لوگوں کو اٹھنا ہوگا. یہ جو ہمیں تھوڑا کرنٹ ملا ہے اس آدمی کی وجہ سے ملا ہے، ابھی وہ رحمان آفاقی کی وجہ سے ملا. ہمیں جو کشمیر کا کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں جب بھی ملاقات ہوئی ہے، جب بھی بات ہوئی ہے، ابھی وہ رحمان آفاقی نے کہا کہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے یار. ابھی یہ ہو گیا ہے وہاں سے یو کے سے ایک زبردست قسم کے دورے کیے، لیکن دوروں کے مرکز سے خیال رہا ہے وہ کشمیر رہا ہے. اچھا جی، اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نمبر 3 جو ہمارا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو رویہ ہے اس میں انکنسسٹنسی ہے، غیر مستقل مزاجی ہے. آپ کہیں سے نریندر مودی آتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر شادی کھا کے چلے جاتے ہیں. کشمیر پالیسی کا کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں. آپ کرتارپور بارڈر بھی کھول دیتے ہیں لیکن ادھر طرف سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے. آپ نے آج ایک اور کام کر دیا، آپ نے اسلامتی کونسل کے اندر ان کے سپورٹ بھی کر دی. تو یہ پاکستانی جو انکنسسٹنٹ پالیسی ہے یہ کشمیر کے حوالے سے بڑی رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کو ہم کشمیری کس طرح سے، آپ نہیں اٹھیں گے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سوئے رہے ہیں، تو 70 سال وہ سوئے رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے. لہذا ریئلسٹکلی چیزوں کو جو ہے وہ انگیج کریں اپنے ساتھ اور دنیا کے ساتھ. اور 5ویں بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ چیلنج ہے ہماری انٹرنیشنل انگیجمنٹ از ویری پور، از ویری ویک. پاکستان کبھی کبھار اقوام متحدہ کے اندر جا کر کچھ باتیں کر دیتا ہے آپ کے لیے، آپ سمجھتے ہیں بڑی بات کر دی، لیکن جو انگیجمنٹ ہونی چاہیے ڈپلومیٹکلی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، وہ کہیں بھی اس کی پلیس نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کی قیادت پاکستان کو مجبور کرے، کنسسٹنٹ پالیسی دیجیے اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے لیے ہمارے لیے رستے کھولیے تاکہ کشمیری ڈائریکٹلی آپ جو افیکٹڈ لوگ ہیں یہاں کھوریٹے کے، اگر ہم آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں، وہ ساری چیزیں پیش کریں، تو وہ لوگ دنیا دیکھے گی کہ یہ تو افیکٹیز ہیں اس بروٹیلٹی کے جو انڈیا کر رہی ہے. لہذا اتنی مضبوط فیکٹس ہونے کے باوجود ہماری انٹرنیشنل پالیسی ویک ہے. یٹ اگین یو پیپل ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈو سمتھنگ اباؤٹ دس. آپ نہ یہ سمجھیں کہ آفاقی صاحب کا خالی کام ہے. آفاقی صاحب ہمیں لیڈ کرتے ہیں، لیکن یٹ اگین آپ کشمیری ہیں، آپ تحریک کشمیر، آزادی کشمیر کے لیے دل رکھتے ہیں. لہذا یہ مت سوچیے گا کہ میری جاب نہیں ہے، میری لیڈرشپ کرے گا، آپ نے کرنا ہے. اور آخری بات میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کی طرف انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے، کشمیر یہ والا اور کشمیر وہ والا، اس میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اسے ایک کنسسٹنٹ پالیسی آتی ہے، یہاں پر ایک ڈسپرس پالیسی ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. لہذا جب تک یہ کشمیر کے دونوں فیکٹرز ہم آہنگ ہو کر آگے نہیں چلیں گے، کشمیر کی آزادی کا حقیقی نقشہ نہیں بدل سکتا ہے. تو میں بات کو لمبا کر گیا ہوں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خوبصورت انداز میں اس محفل کو ہمارے لیے انعقاد کیا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے. سر آپ کا شکریہ، ہمیشہ ہمیں موقع دیتے ہیں، اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی یہ تھے جناب فاروق چودھری صاحب جو واقعات میں اپنی بڑائی کو احساس کروانے کے جو سنتے ہیں ان کے بارے سے جو کردار جو بنتا ہے.